السلام علیکم سامعین، یکم رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 1 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے 30 سال تک صحافتی خدمات انجام دینے والے سینئر صحافی شبیر شاد سہارنپور کی حیات و خدمات۔ خبر کے لیے مولوی مسیح اللہ مظفر نگری جو ان کے بھانجے ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں۔ شبیر شاد کی آج تقریباً 69 سال کی عمر میں وفات ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا کہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہوئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے چچا زاد بھائی حافظ شمس الرحمان نے پڑھائی ہے۔ مرحوم کے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ان کی تدفین میں جن اہم لوگوں نے شرکت کی، پہلے میں ان کے نام بتلا دوں، پھر پوری خبر بعد میں بتلاؤں گا۔ مظالم کے ناظم اعلیٰ مفتی محمد صالح صاحب، مولانا احمد ہاشمی صاحب، مولانا جنید صاحب، مولانا مسعود مدنی، حافظ مجاہد، مولانا حذیفہ، مولانا مسیح اللہ، سابق MP فضل الرحمان صاحب، مولانا فرید مظاہری، حافظ عبداللہ مظفر نگری۔ ادھر آج دن میں انتظامیہ میں سے DM اور دوسرے افسران نے موقع پر جا کر تعزیت کی ہے۔ اس طرح جو تعزیتی پیغامات ہمارے پاس آئے ہیں وہ خانقاہ بورڈیا سے حضرت پیر جی حافظ حسین احمد قادری مجددی اور گھگرولی رحمت نگر سے مولانا عبد المالک مغیثی اور خانقاہ بورڈیا کے ترجمان مفتی ناصر صاحب اور جالندھر سے ہند سماچار کے سب ایڈیٹر جناب مظہر عالم صحافی، ان کے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ سن لیں کہ ان کے بارے میں ایک اہم جو تعزیتی پیغام آیا ہے وہ عالی جناب مفتی ساجد کھجناوری دامت برکاتہم العالیہ نے ارسال کیا ہے۔ وہ حضرت مفتی صاحب کی خبر ہے، سب سے پہلا وہ سنیں۔ سرکردہ صحافی شبیر شاد دانش و ادب کے سفیر تھے، مولانا مفتی خالد سیف اللہ گنگوہی۔ ہمارے شہر سہارنپور سے افسوسناک اطلاع ہے، معروف صحافی، شاعر، ادب دوست شخصیت، کھردر الفاظ نامی اخبار کے سابق ایڈیٹر اور ہم سے بے لوث تعلق رکھنے والے بھائی شبیر شاد ہارٹ فیل ہونے کے سبب زندگی بھر کے لیے ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شبیر بھائی ابن مقبول احمد قریشی، خوش مزاج، خوش اخلاق اور صوم و صلات کی پابندی کرنے والے نیک دل انسان تھے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ اشرف العلوم رشید گنگو کے شیخ الحدیث و مدیر اور درجنوں کتابوں کے مصنف مفتی خالد سیف اللہ نقشبندی نے کیا۔ شیخ الحدیث مفتی خالد سیف اللہ گنگوہی نے مزید کہا کہ شبیر شاد سماجی خدمتگار اور دانش و ادب کے اچھے سفیر تھے۔ وہ اپنی خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور متحرک صحافتی خدمات کے سبب مدت یاد رکھے جائیں گے۔ جامعہ اشرف العلوم کے مدرس حدیث اور ماہنامہ صدائے حق کے گنگو کے ایڈیٹر مفتی محمد ساجد کھجناوری نے صحافی شبیر شاد کے اچانک انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مولانا کھجناوری نے کہا کہ بھائی شبیر شاد سرزمین سہارنپور کے اس قلمی اور صحافتی حلقے کی نمائندگی کرتے تھے جہاں زبان و ادب اور لوح و قلم کی تقدیس اور حرمت کا ہر آن لحاظ رکھا جاتا ہے۔ شبیر شاد اچھے اخبار نویس، منجے ہوئے صحافی اور سماج کے درد و کرب کا احساس کرنے والے نمائندہ شاعر تھے۔ مولانا کھجناوری نے مزید کہا، ابھی روزنامہ انقلاب کے مدیر بھائی بدو استاد سے فون پر بات ہوئی ہے تو انہوں نے بہت غمگین اور روندی ہوئی آواز میں برجستہ کہا، مفتی صاحب میرے لیے تو یہ حادثہ بہت زیادہ صدمات کا سبب ہے۔ وہ میرے گھر کے فرد کی طرح تھے، جبکہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے بھی ہمارا برسوں باہمی رشتہ تھا۔ اس کے بعد ایک مظالم کے استاد مولانا ناصر الدین مظاہری ہیں، انہیں ایک مضمون سپرد قرطاس کا لکھا ہے، یہ بھی ہمیں مفتی ساجد کھجناوری نے بھیجا ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ زندگی ایک ناؤ کی مانند ہے، جب تک پانی پر چل رہی ہے، پار بھی ہو سکتی ہے، دریا میں بھی رہ سکتی ہے۔ خدا اور نا خدا میں یہی تو فرق ہے۔ خدا وہ ذات ہے جو خود سے وجود میں آئی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نا خدا وہ ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ خدا کی غالبیت مسلم ہے اور نا خدا کی مغلوبیت بھی مسلم ہے۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو دل سے خدا کی خدائی تسلیم کر لے، اور ناکام وہ ہے جو خدا کی خدائی کو تسلیم کرنے میں اتنی دیر کرے کہ خدا کی طرف سے ہی بلاوا آ جائے۔ یہ دنیا بھی ایک کشتی کے مانند ہے،
اب تو سائنسدانوں نے تحقیق بھی کر لی ہے کہ دنیا کا وجود و عدم کے درمیان تو ہے ہی، یہ زمین پانی کے اوپر بسی ہوئی ہے۔ جس دن خدا نے چاہا یہ ساری سجاوٹ اور بناوٹ زیر زمین سما جائے گی، باقی رہ جانے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، حاکمیت اسی کو زیب دیتی ہے۔ موت تو اطاعت کا ایک نام ہے، خواہی نخواہی اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا۔ میرے بہت ہی کرم فرما قدیم تعلقات کو نبھانے والے، پوری زندگی صحافت کے میدان میں بسر کرنے والے، چھوٹوں بڑوں، امیروں وزیروں فقیروں شاہوں گداہوں اور ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ سے تعلقات بنا کر رکھنے والے ہر دل عزیز صحافی محترم شبیر شاد یوں اچانک چلے جائیں گے اندازہ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اندازہ ہونا چاہیے، اندازہ کا یقین ہونا چاہیے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں موت کے فرشتے کو اعلان کر کے بھیجوں گا، کہیں بھی نہیں پڑھا کہ موت کا فرشتہ انسان کی مرضی کے مطابق روح قبض کرے گا۔ وہ تو فرشتہ ہے، اس کی فطرت میں اطاعت اور تسلیم کا مکمل مادہ رکھا گیا ہے، وہ تو وہی کرے گا جس کا اسے حکم ملا ہے۔ فرشتہ ہے کہ وکیل است بر خزائن بعد چہ غم کنند کہ بمیرہ چراغ پیر زنے۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر مسلط فرمایا ہے، اس فرشتے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہوا کے سبب کسی غریب بوڑھیا کا چراغ بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جا بجا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس میں نہ دیری ہوگی نہ جلدی۔ محترم شبیر شاد بہترین صحت رکھتے تھے، اچھے جسم و جثے کے مالک تھے۔ ادھر کچھ سالوں سے وہ شوگر کے مریض تھے، ایک دو بار اس سے پہلے ان کی طبیعت بگڑ بھی چکی تھی، لیکن طبیعت کا بگڑنا اور سدھرنا تو اللہ کے نظام اور اس کی قدرت و رحمت کا حصہ ہے۔ ابھی دوپہر میں حاجی فضل الرحمان قریشی کا ایک میسیج گشت کرتا ہوا مجھ تک پہنچا کہ جناب حاجی شبیر شاد اچانک انتقال کر گئے۔ یہ سنتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اردو کے اچھے ادیب اور صحافی تھے، صحافتی ان کا پیشہ اور پیسہ تھا۔ کسی زمانے میں کھردرے الفاظ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا تھا، لیکن اخبارات کی اشاعت ہاتھی پالنے کے مرادف ہے۔ اس کا پیٹ اتنا بڑا اور اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی چھوٹی موٹی کمپنی یا کسی امیر کے بس کا کام نہیں ہے۔ بڑے ادارے اور بڑی کمپنی اخبارات کو جھیل سکتی ہیں۔ محترم شبیر شاد ایک زمانے سے ہندوستان کے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ انقلاب کے سہارنپور میں نمائندے تھے۔ ان کی نمائندگی، ان کی خبریں، ان کے مضامین، ان کے تجزیے اور ان کی انٹرویو بڑے عمدہ ہوتے تھے۔ بڑے بڑوں سے تعلقات کے باوجود کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے کسی افسر اور کسی امیر کے سامنے کاسۂ گدائی اور اپنی خودی و خودداری کو بھیٹ نہیں چڑھایا۔ بڑے اچھے انسان تھے۔ سہارنپور میں دوران سفر ان کی شخصیت کو پہچاننے کا اچھا موقع ملا۔ وہ سفر میں بھی اچھے تھے، گویا اچھے ہی تھے، کیونکہ سفر میں لوگوں کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم وقت سہارنپور سے خاصا تعلق تھا۔ اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنی کوششوں سے روزنامہ انقلاب کا باقاعدہ خصوصی شمارہ شائع کرایا تھا۔ یہ خصوصی شمارہ بہت عمدہ معیاری اور تاریخی مضامین اور مواد پر مشتمل تھا۔ تمام مضامین بالکل نئے تھے۔ اگر مدرسہ ان تمام مشمولات کو کتابی شکل میں شائع کر دے تو ادارے کے لیے خاصی چیز ثابت ہوگی۔ ادارے کی طرف سے جو بھی خبر بھیجی جاتی، آپ اس کو فوری طور پر اخبار میں شائع کرانے کی کوشش کرتے۔ اگر خبر زیادہ طویل ہوتی تو بڑے نرم لہجے میں کہتے کہ ادارے کے اصول کے مطابق اتنی تفصیلی خبریں مختصر کر دی جاتی ہیں۔ آپ اردو کے بہترین شاعر بھی تھے۔ دوران سفر اپنا بعض کلام بھی ہلکے ترنم میں سنایا اور مزایا۔ لکھنؤ کے ادب کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک بار آپ کو شان صحافت کے نام سے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ملک زادہ جاوید نے اس پروگرام کی نظامت کی تھی۔ آپ کسی سے اختلاف مول لینے کے عادی نہیں تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اتنے بڑے اور اتنے پڑھے لکھے شہر میں ان کا حل چاہنے والا چراغ لے کر بھی تلاش کیا جائے تو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ کئی سال پہلے ایک دن فون آیا اور بتایا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، حج کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ حج تو کبھی کا ہو چکا ہے اور آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ خوشی سے چیختے ہوئے بتایا کہ میرا داماد ڈاکٹر ہے، یہاں ایک ہسپتال میں ماشاءاللہ ڈاکٹری کر رہا ہے، مکان وغیرہ ملا ہوا ہے، میری بیٹی بھی یہیں ساتھ رہتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے روک لیا ہے۔ افسوس کہ ایک متحرک ذہین اور ادب نواز دوست، علماء نواز انسان بالکل اچانک ہارٹ اٹیک کی سبب ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ میں نے تو اپنی درسگاہ میں بچوں سے قرآن پڑھوا کر دعائے مغفرت بھی کرا دی ہے اور آپ سبھی سے دعائے مغفرت کی خصوصی اپیل ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب سی آپ کے سامنے بات ہوگی کہ جب وہ کوئی بھی آدمی خبریں بھیجتا ہے دفتر میں تو ایک وہاں صفحہ تیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اتفاق سے شبیر شاد کی جس صفحے میں خبریں چھپتی تھی انقلاب کے، اس کا نام وہاں اخبار کی اصطلاح میں دو آبا۔ اس صفحے کو جو اس وقت انچارج ہیں وہ ہیں جناب جاوید عالم صاحب۔ جناب جاوید عالم صاحب نے آج اپنی فیس بک وال پر ایک
رنجیدہ کلام اس بارے میں لکھا ہے، وہ سن لیجیے۔ الوداع شبیر شاہ صاحب، بہت افسوس، دل رنجیدہ، کلیجہ باہر کو آ رہا ہے۔ کل ہی 31 دسمبر 2024 کو آپ کو خبروں کے سلسلے میں میسیج کیا، جس کے فوراً آپ نے کال کر کے تفصیل بتائی، اور آج ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ یقیناً آپ کا انتقال ہم سب کے لیے بڑا حادثہ ہے۔ آپ نے اپنی خبروں کے ذریعے سہارنپور و اطراف کی بے باکی اور ایمانداری سے نمائندگی کی ہے۔ آپ خبروں کے سلسلے میں انتہائی چاق چوبند تھے، ہر خبر آپ کے قلم کی نوک پر ہوتی تھی۔ دفتر میں خبریں بھیجنے کے سلسلے میں آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بر وقت خبر بھیجتے۔ جب کبھی آپ سے کسی خبر کا مطالبہ کرتے تو منع نہیں کرتے، خبریں مفصل اور مستند ہوتی تھی۔ اگر کبھی تاخیر ہوتی تو فوراً اطلاع دیتے، کبھی بہانہ نہیں کرتے۔ ایک ایک خبر کی کئی تصاویر بھیجتے، سفر میں ہوں یا حضر میں، ہندوستان میں ہوں یا غیر ممالک کے سفر پر ہوں، لیکن آپ خبریں تو اپنے وقت پر ہی بھیجتے تھے۔ اب آپ کے مالک حقیقی سے ملنے سے دعا صفا بے سہارا ہو گیا ہے۔ آپ کے انتقال سے صحافت دنیا میں غمزدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ و ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ یہ اس آدمی کے تاثرات ہیں جس کا روز ان سے سابقہ پڑتا تھا، جو ان کے صفحے انچارج جناب جاوید عالم صاحب۔ روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر جناب وجود صالح صاحب نے فیس بک پر کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا، ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھی سے دوست تھے کہ صبح سے کئی گھنٹے پہلے سے خبر مل چکی تھی، لیکن مجھے غم اتنا ہوا کہ میں یہ اطلاع بھی اب اتنے گھنٹے بعد دے رہا ہوں۔ ودود صاحب کے تعلق سے ایک واقعہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ چند سال پہلے جب ہریانہ وقف بورڈ اکٹھا ہوا کرتا تھا، ہریانہ، ہماچل، پنجاب، تو اس نامہ نگار کی رہنمائی میں صحافیوں نے ہماچل کا دورہ کیا تھا، وقف بورڈ نے بھیجے تھے، اور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہاں کن کن جگہوں پر اہل اسلام نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان صحافیوں میں جہاں جناب شبیر شاہ صاحب تھے، اور سہارنپور جناب صالح اکڑ صاحب تھے، اور موجودہ انقلاب کے ایڈیٹر صاحب جناب ودود ساجد صاحب بھی تھے، جناب اشرف عثمانی، اور اگلے دن ہندوستان ٹائمز سے بیاس ملک آ گئے تھے، اور یہ خاکسار بلال بجرول بھی اس وفد کی رہنمائی کر رہا تھا۔ گاڑی کرائے پر لی تھی، اور گاڑی شبیر شاہ صاحب کی تھی۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بعد میں نے ان کو کچھ خرچے کے لیے جو گاڑی میں تیل لگا ہے اس کا خرچ دینا چاہا، لیکن بہت معمولی پیسے دے کر باقی پیسے انہوں نے عذرا عنایت واپس کر دیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شبیر شاہ صاحب کتنے دور اندیش تھے اور کتنے مخلص تھے، اور اپنی خدمات کے تئیں وہ کتنے بے لوث تھے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شبیر شاہ صاحب نے صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ میں نے ان کا وہ دور دیکھا ہے جب میں دہرادون سے روزنامہ قومی آواز میں تھا، اور شبیر شاہ صاحب سہارنپور سے قومی آواز میں ہی تھے۔ اس وقت ان کے پاس تمباکو کی ایجنسی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت بہت امیر تھے، ان کے پاس بہت پیسہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ ان سے ملنے کی بےتاب رہا کرتے تھے۔ جو صحافت میں جب وہ لگے تو 5-10 سال کام کا عروج رہا، لیکن پھر صحافت میں خود کو اتنا کھپایا کہ رفتہ رفتہ ان کا وہ کام ان سے کم ہو گیا، ختم ہو گیا کام۔ روزنامہ انقلاب میں لگے، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا کھپایا کہ سب کچھ اوڑھنا بچھونا اسی کو بنا لیا۔ شبیر شاہ صاحب کی یہ عجیب بات تھی، جب وہ اخبار کی میٹنگ میں جاتے، کسی بھی اخبار کی، تو عام طور سے اخبار والے یہ کرتے ہیں کہ جس کو کارکردگی اچھی ہوتی ہے اور کام اچھا ہوتا ہے تو ایک اسکرین سامنے لگا دیتے ہیں، اس میں متعلقہ شخص کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اس کا کارنامہ دکھایا جاتا ہے۔ تو شبیر شاہ صاحب کو جب دکھایا جاتا تو ان کو لگتا ہے کہ گڈ مین، بہت اچھا آدمی ہیں، تو شبیر شاہ صاحب اسی سے خوش ہو جاتے، اور پھر اگر اخبار کے اشتہارات میں لگ جاتے۔ ہم نے بہت سمجھاتے کہ آپ اتنی زندگی مت کھپائیے اور حدوں میں کام کیجیے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بار ایک بڑے اخبار نے ان کے خدمات کے مد نظر انہیں 21,000 روپے کا چیک دیا، لیکن چند ہفتے بعد ہی جائز وجوہات کے چلتے وہ چیک ان سے واپس لے لیا۔ ان کے دل میں کوئی زیادہ ملال نہیں ہوا، اور المیہ یہ ہے کہ جس اخبار نے یہ چیک واپس لیا اس کے پاس اتنے ملازم ہوتے ہوئے کہ پہلے سے کام کو صحیح نہیں دیکھا گیا۔ کام یہ تھا، انعام اسے ملنا تھا جس کے سب سے زیادہ اشتہارات ہوں۔ شبیر شاہ صاحب کا پہلا حساب آ گیا کہ سب سے زیادہ اشتہارات ان کے ہیں، تو انہیں 21,000 مل گئے۔ بعد میں حساب لگا کہ کسی اور کے ہیں، وہ چیک ان کے پاس چلا گیا۔
شبیر صاحب ایسے آدمی تھے، جب وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اب تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، تو ان کی تحریر جیسے پرانے حکیم ہوتے ہیں، پرانے پنساری ہوتے ہیں، ان جس تحریر ہوتی تھی جس کو کوئی پڑھ پاتا تھا۔ خیر بہرحال میں نے خود ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، اور پسماندگان میں صبر جمیل، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل دے، اور میں انشاءاللہ اس بارے میں اگر مجھے مزید معلومات ملتی ہیں تو اگلا بلیٹن بھی جاری کروں گا۔ ابھی میں خبر بول کر فارغ ہوا تھا کہ مجھ سے مولوی مسیح اللہ مظفر نگر کے میسیج آ گیا کہ تدفین میں موجودہ ممبر پارلیمنٹ سہارنپور کے عمران مسعود صاحب اور مظاہر وقف کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔